آصف کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا قومی اسمبلی میں؟ جی ظاہر ہے کہ بہت اہم یہ ایک طرح سے جواب دیا گیا ہے، اور خواجہ آصف اس وقت وزیر دفاع بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین رہنماؤں میں ان کا شمار بھی ہے، اور یہ جو جواب ہے یہ پارلیمنٹ کی طرف سے انہوں نے دیا ہے، اپنی جماعت کی طرف سے بھی، لیکن پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کرنا کہ ان کو ریکارڈ دیں، مگر ان کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ مانگا جائے، تو میرا خیال ہے کافی اہم سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ نے اپنا جو دماغ ہے وہ پوری طرح سے دے دیا، اور جس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ سیاسی لوگوں کے اوپر آج بات کی ہے، اور اپنے ہی کیس کے اوپر جو ان کے اختیارات سلب کرنے سے متعلق قانون سازی ہو رہی ہے اس کے اوپر اپنا ہی دفاع کرتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے، تو ظاہر ہے اس کا جواب جو پارلیمنٹ سے آنا ضروری تھا، جو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہی پارلیمنٹ کا جواب جو ہے وہ خواجہ آصف نے دیا، اور ہو سکتا ہے امکان اس بات کا ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ اسپیکر ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی کے، وہ بھی اس حوالے سے باقاعدہ کوئی طریقے سے رسپونڈ کریں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے جو کہ پاکستان بھر کے ہر شعبے کے انکلوڈنگ ڈیفینس جو ہے وہ ریکارڈ طلب کر سکتی ہے، ان کی جانچ پڑتال کر سکتی ہے، ان کو آڈٹ کرتی ہے، اور اس کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں۔ وہ کئی بار سپریم کورٹ سے اختیارات ان کے آڈٹ مانگ چکی ہے، مگر سپریم کورٹ جو ہے ان کا اپنے جو آڈٹس ہیں ان کے لیے وہ نہیں وہاں پہ جاتے، یا رجسٹرار جو ہیں ان کو جواب دہ نہیں ہوتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات تو بہت زیادہ ہیں، اور پارلیمنٹ مدر آف آل آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنز ہے، تو اس معاملے پہ ہو سکتا ہے کہ بھانپ بھی لیا ہے جو حکومت ہے کہ چیف جسٹس کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ یاد رہے کہ 27 اپریل کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر تاحال کوئی آرڈر نہیں آیا، جو کہ ایک ان یوزول بات ہے۔ تو اسی کو بھانپتے ہوئے میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب نے یہ بات کی ہے، اور حقائق انہوں نے بتائے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر آئین جو ہے اس کو توڑنے کے اندر مددگار اور سہولت کار رہی ہے عدلیہ ماضی میں۔ انہوں نے مختلف اگزامپلز بھی دیے، مختلف چیزیں بھی دیں، اور جس طرح سے سیاستدانوں کی اور پاکستان کے وزرائے اعظم کو جو ہے بقول ان کے بلی چڑھایا جاتا رہا، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور یہ کہا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈٹ جائے۔ تو اچھا عاصمہ، یہاں پہ قطع کلامی کی معافی، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ اسپیکر صاحب ایک ہاؤس کمیٹی بنائیں اور فیصلوں کا ٹرائل کریں، اور خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان پر بھی مقدمہ چلایا جائے، تاکہ آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں ہوگی اور ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب ان کا یہ مطالبہ دیکھ لیں، اور ہم نے ماضی سے اب تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے کہ عدلیہ پر اس طرح سے کام کیا گیا ہو یا پھر کوئی ٹرائل ان کے خلاف لایا گیا ہو، کیا سمجھتی ہیں اس کو؟ جی ہونا چاہیے، اگر پارلیمنٹ کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اگر سیاسی لوگوں کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اگر جرنیلوں کا بھی کسی حد تک جنرل مشرف کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ٹرائل ہو سکتا ہے، تو عدلیہ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ عدلیہ ہمیشہ سے سہولت کار تو رہی ہے مارشل لاؤں کی، جرنیلوں کی اور آئین کی پامالی کے اندر، اور آپ کو یاد ہو اگر تو جو چارٹر آف ڈیموکریسی COD سائن ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے بیچ میں، اس کے اندر ایک شک تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، کہ سچائی کمیشن بنایا جائے جو کہ پاکستان کے اندر جتنے معاملات رہے ہیں ان کی جانچ پڑتال کرے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر وقت نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی دونوں بڑی جماعتیں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات کریں اور اس ہاؤس کو ایک ہول کمیٹی بنا دیں، اور یہاں پہ جو پاکستان سے کا انٹیلیجنشیا ہے، جو پاکستان کے ہسٹورینز ہیں، جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، جو سینئر ہیں، جو جونیئر ہیں، جو بھی ہیں، اس ہول کمیٹی کے اندر ان کو پیش کرنا چاہیے، جو ججز زندہ ہیں ان کو پیش ہونا چاہیے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر پاکستان کی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ آ کے ٹی وی کے اوپر پبلکلی اناؤنس کریں کہ کسی قسم کی مداخلت وہ سیاست کے اندر نہیں کریں گے، تو پھر عدلیہ کو کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جو سہولت کاری ماضی میں کرتے رہے ہیں اس کے اوپر وہ جواب دہ ہوں؟ آخر کسی نہ کسی کو تو اکاؤنٹیبل جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے
یہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک دیرینہ مطالبہ سیاسی جماعتوں کا رہا ہے. اس پہ کنسنسس پاکستان کی تقریباً اس وقت کی جو 10 جماعتیں الائنس میں ہیں ان کا ہے, اور اسی طرح سے انٹیلیجنشیا یہ بات کرتا رہا ہے, وہ سول سوسائٹی یہ مطالبات کرتی رہی ہے. تو یہ ہونا چاہیے, اور سرے دست یہ کمیٹی جو ہے وہ بنا کے اس کی جو اوپن یعنی لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ ضرور دکھانی چاہیے. پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کہاں کہاں اور کب کب جو ہے اس کو توڑا گیا ہے, اس کو کس طرح سے جو ہے وہ پامال کیا گیا. اچھا آسما, یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طریقے سے مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور خواجہ آصف پہلی بار نہیں, اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے میں کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ بیکار ہیں اور ان کو نہیں لگتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ریزلٹس نکلیں گے. آج پھر آخری راؤنڈ ہونے جا رہا ہے, آپ کو کوئی امید لگتی ہے یا آپ نے کوئی سنا ہو, آس پاس کوئی بات ہوئی ہو اس طرح کی کہ آج کے مذاکرات میں کوئی فروٹفل ریزلٹ سامنے آئیں گے؟ دیکھیے, جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر کافی حد تک اتفاق رائے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ ہوا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے فوراً بعد ایک ٹویٹ آیا تھا کہ اگر انتخابات وقت سے پہلے نہ ہوئے اور اسمبلی برخاست نہ ہوئی تو لانگ مارچ کیا جائے گا. پھر عمران خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا جس میں انہوں نے کہا کہ 14 مئی سے پہلے جو ہے اس کو تحلیل کیا جائے اسمبلی کو. تو جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر پبلکلی اسٹیٹمنٹس نہیں دیے جاتے, لیکن یہ ہوا ہے. جس کے بعد پھر پی ایم ایل این جو ہے اس نے بھی پھر پبلکلی آ کے جو ہے وہ ان کے مختلف رہنماؤں نے اسٹیٹمنٹس لینے شروع کیے. مگر یہ اپنی جگہ پہ اہم بات ہے کہ جو پرائم منسٹر کی یا ان کی جو ٹیم ہے, آفیشیل ٹیم ہے, سوائے خواجہ آصف صاحب کے, وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے انہوں نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا. بلکہ کل جب ہم نے نوید قمر صاحب کو بات کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے پہلے معذرت کی, لیکن جب انہوں نے ان کے علم میں یہ بات آئی کہ فواد چودھری صاحب ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب اس کو مشروط بھی کر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے حامی بھری کہ وہ اس پہ بات کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور جو دیگر رہنما ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے تھے, اور وہ سمجھتے تھے, جو میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات بتا سکتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ کنسنسس ہو سکتا تھا, اس کے امکانات بہت زیادہ تھے کہ کچھ پیچھے پی ایم ایل این ہٹے گی اور کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہٹے گی, اور یوں ایک وقت جو ہے اس کا تعین ہو سکتا تھا اور ہونے کی ایک امید اور توقع جو تھی وہ موجود تھی. لیکن اس دوران جب یہ مشروط باتیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر جاوید لطیف صاحب اور دیگر رہنماؤں کے اسٹیٹمنٹس آئے تو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے, اور پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر بھی جو معاملہ ہوا, خیر اس کے اوپر تو عمران خان صاحب نے کوئی ایز سچ رسپونڈ نہیں کیا, اور نہ ہی مذاکرات کے اوپر بھی کہا کہ مذاکرات جاری رہیں گے. لیکن جو شرائط انہوں نے عائد کی وہ اسی بنیاد کے اوپر کی, اور یہاں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ غیر مشروط بات چیت جو ہے وہ اس کے اوپر ہم تیار ہیں, اور وہ بات چیت شروع بھی ہو چکی تھی اور کافی اہم مرحلے پر بھی تھی. اب ظاہر ہے کہ اب اس کا نقصان کس کو ہوگا, اس کا فائدہ کس کو ہوگا, ان مذاکرات کی ناکامی کا جو ہے وہ کس کے اوپر الزام عائد ہوگا. لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو کہ ہم تک پہنچے ہیں, اور 2 دن سے ہم اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات سدھرنے کی ایک امید جو ہے وہ ہو رہی تھی, لیکن اب اس کے جو امکانات ہیں وہ کافی حد تک معدوم ہو چکے ہیں. بالکل. اسما صاحب, ایک مزید سوال سے جاننا چاہیں گے, آج فواد چودھری نے آج مجھ سے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ مذاکرات کسی کنارے لگ جاتے, لیکن چونکہ نون لیگ کی جو اندرونی سیاست ہے اس کی وجہ سے مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی, ظاہر ہے کہ جب یہ بالکل ایسی بات درست ہے ان کی کہ ان کے ہاں پارٹی کے اندر ڈیوائیڈ ہے, اس کے اوپر پی ایم ایل این کے اندر اس معاملے کے اوپر اختلاف موجود ہے, اور جو ان کا ایک ہاکس کا گروپ ہے یا جو ہاکش گروپ ہے وہ نہیں چاہتا کہ مذاکرات کیے جائیں یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا جائے ان کی ٹیم کے ساتھ. لیکن دوسری طرف پرائم منسٹر کی اپنی ایک ٹیم ہے, اور اس میں وزیر قانون بھی ہیں, اس میں ڈار صاحب بھی ہیں اور دیگر لوگ, وہ اس سے بضد ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. تو دیکھیے, جو گیون سینیریوز کے اندر تو امپورٹنس جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ٹیم کی ہے. تو اگر پرائم منسٹر کی ٹیم جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ اپنا
آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اور صرف وہ نہیں ہے بلکہ اس میں ایم کیو ایم کے نمائندگی بھی موجود ہے اور دیگر جماعتوں کی نمائندگی بھی جو کہ حکمران اتحاد ہے وہ موجود ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے پی ٹی آئی، ظاہر ہے کہ ایک پبلک گیلریز کے ساتھ کھیلنے کے لیے پی ایم ایل این اپنا بالکل تمام لوگوں کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات چل رہے تھے، تب بھی ہم نے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اور پھر نون لیگ کے بھی کچھ رہنماؤں کی جانب سے اس طرح کے بیان سامنے آتے رہے ہیں. آسما شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھی، بات کر رہی تھی. آسما بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.